بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں کوکب نیازی ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی صاحب، ویری فیمس اسٹرالوجر، مذہبی اسکالر بھی ہیں، بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ اسامہ علی صاحب نے ناظرین کے پی کے حکومت کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، اپوزیشن کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے کیا کہا تھا، سب سے پہلے یہ کلپ سن لیں، پھر ہی آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھنے کا مزہ آئے گا۔ نئی بات یہ کر رہا ہوں اسامہ صاحب کہ پی ٹی آئی کی کے پی کے میں حکومت جا سکتی؟ ہاں، وہ آپ یاد کریں، وہ تو آپ نے شروع سے ہی، جب اس کا ہم نے وہ اوتھ لیا تھا اس وقت سے ہی کہا تھا کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا کبھی بھی لوز کر دے گی۔ مطلب ان میں بندے بدل سکتے ہیں، علی امین بدل سکتا ہے، کے پی کے میں پی ٹی آئی کی جگہ کچھ اور ہو سکتا ہے، یہی ساری جیسے اب 1750 اگر ادھر ہو کے حکومت بن سکتی ہے تو کے پی کے میں بھی اب 25,000 چلا گیا، اگلا وہ ہو گیا، تو کیوں نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں۔ جی ناظرین، آپ لوگوں نے کلپ سنا، اسامہ صاحب نے بتایا تھا علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی، کے پی کے حکومت کے حوالے سے بھی، سیاسی پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی اور اپوزیشن تتر بتر ہونے والی ہے، تمام چیزیں بتائی تھی، جیلوں میں جانے کے حوالے سے وہ بھی ڈسکس ہوا تھا۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب، اور یہ بھی کہا تھا اسامہ صاحب نے کہ یہ پی ٹی آئی کی اس موجودہ قیادت میں وہ دم کم نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو نکلوا سکیں۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے سائیڈ لائن کر دی ہے۔ اب نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب، ابھی ان میں کوئی یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ قانونی طور پر بھی ان کے پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ بہرحال سہیل آفریدی صاحب نئے وزیر اعظم، ینگ لیڈرشپ آ رہی ہے پی ٹی آئی کی۔ اب کیا امیدیں لگائی جا سکتی ہیں اس لیڈرشپ سے کہ عمران خان صاحب کو رہا کروائے گی؟ 90 دن کا الٹیمیٹم تھا علی امین گنڈا پور صاحب کا کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر عمران خان صاحب کو رہا نہ کروایا۔ سیاست چھوڑنے سے پہلے ان کو عہدہ چھوڑنا پڑ گیا، یہ بھی ڈسکس ہو گیا۔ السلام علیکم اسامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جی کوکب صاحب، اب تو میرے خیال ہے سب ہونے دیں، پورے کا پورا کیا پوچھنا ہے۔ اچھا، نہیں تھوڑا بہت جو رہ گیا وہ بھی بتا دیں۔ دیکھیں اس میں اب جو صورتحال ہے نا، 18 اکتوبر ایک ایسی ڈیٹ ہے، اس سے پہلے کافی افراتفری مچنے والی ہے، آپ کے اچھا پولیٹیکل ارینا میں بھی، آپ کی اسمبلیوں میں بھی، آپ کے سڑکوں پہ بھی، ہر طرف، اور کافی بھونچال رہے گا۔ لیکن 18 کو سیٹل ہو چکا ہو، مطلب 18 کو ایگزیکٹلی سیٹل شاید نہ ہو لیکن ابتدا ہو جائے گی۔ کافی جو کچھ ہے شور شرابہ وہ 18 سے پہلے ہے۔ 18 پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کے 18 کے فوراً بعد اس میں تھوڑی سی کوئی لگتا ہے کہ جن کو بننے لگانا بننے لگایا جا چکا ہوگا، جن کو اچھا ہسپتال بھیجنا ہے، جیلوں میں بھیجنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ ہو چکا ہوگا۔ اور سیم ٹائم پہ ان بٹوین انڈیا پاکستان بھی آپ کو پتہ ہے یہ کریٹیکل ڈیٹس چل رہی ہیں، تو اس لیے جی یہ جی بھی ہو سکتا ہے بعد میں بہانہ یہ بنایا جائے کہ جی خود جیسے کئی تو بیوقوف، آپ کو پتہ ہے میڈیا میں اتنا انویسٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ میں سعودیہ جب تھا ادھر، تو ادھر ایک بورن مطلب ادھر کا تھا لیکن کافی عرصے سے ادھر ہے، تو اس کی زبان بھی بدلی پڑی تھی، تو وہ بھی کہہ رہا تھا مجھے لگتا ہے یہ خود کرایا جو اٹیک ہے نا پاکستان اور انڈیا کی جنگ نقلی تھا یہ، وہ ٹھیک چھ ہے۔ سات جہاز گر گئے، یہ نقلی ہے۔ اب بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پولیٹکس جو ہے اس طرح سے اس کو بھی فیک جنگ کہے گی، جو ابھی کچھ ہوگا تھوڑا بہت جس کے چانسز لگتے ہیں کہ یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے اس کو ہو سکتا ہے یہ آپ کے پھر کہیں کہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، تو یہ سارا کچھ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ علیحدہ پلانٹری پوزیشنز نظر آ رہی ہیں کہ بنی ہوئی ہیں۔ ہاں جی بہانے زمینی تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کافی زیادہ اس میں وہ ہے۔ اور اب جہاں تک اب اسامہ ہمارے صاحب، پاس یہ سہیل صاحب جو بھی ہیں میں تو نہیں جانتا، اچھی بات ہے اگر کسی ینگ بلڈ کو اور اس کو موقع مل رہا ہے۔ فاٹا اگر پاکستان کا حصہ ہے یا ایجنسیاں جو بھی سابقہ خیبر ایجنسی پاکستان میں ہے اور وہ الحاق شدہ ہے، تو اس میں کوئی میٹر تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا۔ اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ وہ یہ تو بلکہ آپ کو سوچنا چاہیے، اس طرح کی باتیں میڈیا میں اگر ہوں گی تو فیڈریشن کمزور ہوگی،
اور جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ ہونے کو جا رہی ہے کمزور. بلوچستان کی آوازیں آپ کے سامنے ہیں, KPK کی اٹھتی آوازیں سامنے ہیں, کشمیر میں جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, اور پھر جس طرح کی رپورٹنگ ہو رہی ہے کشمیر کے لوگ, جس طرح اسلام آباد پولیس نے کوئی ایک دو بڑے غلط قسم کے واقعات ہوئے ہیں, کشمیری کر کے ان کو مارا, یہ اس طرح کی چیزیں یہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک فیڈریشن ہے. کو مضبوط کرنے کے لیے بڑا اچھا ہوگا کہ اگر امیدیں آئیں یوتھ میں اور اس میں. باقی یہ تو باتیں ہیں کتابی جی باتیں. جی اصل بات یہ ہے کہ پتلے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اب جو اندر کے مزید ٹوٹ پھوٹ, جو اصل ٹوٹ پھوٹ آپ جس کو یاد کریں, جو PTI کا ٹوٹنا پھوٹنا, بلاکس بننے چیزیں, علی امین جیسی سٹیپ ڈاؤن ہوگا. علی امین نے اپنی فیس سیونگ کے لیے سارا کچھ کر لیا مثال کے طور پہ, لیکن ود ان دا اسمبلی کوئی نئے بلاک, کوئی نئے, اور پھر بنو کے جیسے وہ پیپلز پارٹی بڑی ڈٹائی سے کہتی ہوتی تھی کہ عدم اعتماد لا کے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یا کچھ بھی, تو اب تو ویسی عدم اعتماد آ گئی سمجھو. جب وہ وزیر اعلیٰ ریزائن کرے گا تو اگلے کو دوبارہ لینا نہیں ہوگا ووٹ دے بالکل کے. ایسی ہے. جی جی, ہاں یہ تو جو پھر نئے, بالکل بولیں بولیں پلیز. میں نے کہا یہ جو ساری صورتحال ہوگی نا, یہ ان کو موقع بن ہی گیا سمجھے, ٹھیک ہے. جو اس کو سوئچ کرنے کا یا کہہ لیں یا جو بھی. کیونکہ علی امین بھی بیسیکلی تو PTI کی کوئی پراپر KPK کی ریپرزنٹیشن ویسے تو نہیں ہو رہی تھی نا. بس اب بڑی بڑی مونچھیں رکھ کے لمبے لمبے بال رکھ کے تو کچھ نہیں ہوتا کہ بندہ دہشت گردی لگتا ہے, اور اس سے زیادہ کوئی وہ نہیں ہوتا. اور میں تو ویسے بھی حیران ہوتا ہوں کہ اس ٹائم واقعی کوئی کرائٹیریا نہیں رہ گیا. تو یہ تو پہلے دن کی بھی آپ اوتھ پہ بھی یاد کریں, جب لی تھی آپ نے ویڈیو ہوگی آپ کے پاس الیکشن کی, اور سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو الیکشن پہ پروگرامز کیے ہیں اس میں لوگوں کے ٹوٹنے کی, اور باقی سب سے زیادہ کسی کو اگر شوق ہو, ویور سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی کو شوق ہو پولیٹیکلی پریڈکشنز کا, جو الیکشن سے پہلے کے دن تھے, تو کوکب صاحب کے چینل پہ سب سے زیادہ انہوں نے مجھ سے پروگرام بالکل کیے وہ پڑھی ہوں گی. اور اس میں مجھے یاد ہے اوتھ لیتے وقت ہی کہا تھا کہ اس نے ٹائم پورا نہیں کرنا, اس کے بھرپور چانسز ہیں. اس وقت غلط ٹائم پہ پڑھی لے ہوگی, لیے. اور بلکہ اس کے بھولیے, اور اس پہ یہ نہیں اب کوئی کہے کہ ابھی بات کر دی ہے, کہ یہ میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ یار یہ کیا عجیب و غریب, مطلب وہ قوم کے ساتھ مذاق ہے. ٹھیک ہے اسامہ صاحب, اب خیر یہ تو علی امین گنڈا پور صاحب تو خوش ہو رہے ہوں گے کہ وہ جو میں نے بیان دیا تھا 90 دن کا کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر عمران خان صاحب کو رہا نہ کروایا. ابھی 90 دن میں 2-4 دن رہتے تھے, وہ ان کو پہلے عہدہ چھوڑنا پڑ گیا. خیر ان کو اب سیاست تو نہیں چھوڑنی پڑے گی, بس عہدہ ہی چھوڑنا پڑا ہے. اب نئے وزیر اعلیٰ جو ہیں سہیل آفریدی صاحب جو بنیں گے, اب آپ کو لگتا ہے یہ اس مشن کو کنٹینیو کریں گے؟ کیونکہ یہ 3 دفعہ لوگوں کو لے کر تو گئے علی امین گنڈا پور صاحب, لیکن واپس آ گئے KPK سے ان کو تنہا چھوڑ کر. کیا یہ اب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایفرٹ کریں گے اور یہ کامیاب ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی ہمارے پاس کوئی ڈیٹیل نہیں کہ ان کا چارٹ پتہ چل جائے کہ وہ بن بھی رہے ہیں کہ نہیں. پہلے تو یہ ہے کہ وہ بن بھی رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ اچھا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 18 سے پہلے کافی چیزیں اوپر نیچے ہونے والی ہیں. آپ کے وفاق میں بھی, صدر کے گھر میں بھی کافی, وہ نومبر والی کوئی پڑی ہوگی ویڈیو, نومبر میں جو سسٹم چینج آ رہا ہے, اور عمران خان کے لیے جو سب سے ڈینجرس ٹائم ہے وہ میرا خیال ہے 7 نومبر تک ہے. تو ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ اگر کڑیاں ملائیں تو ابھی اس میں جنگ بھی ہے, ابھی اس میں انریسٹ بھی ہے, ابھی اس میں پولیٹیکلی مزید تھریش ہولڈ بھی ہے, سسٹم میں بھی کچھ تبدیلیاں ہیں. صدر کے گھر آج کل ان دونوں کے درمیان میں بنے پڑے موسم, ٹھیک ہے. تو اس حساب سے اتنا زیادہ سیریس ابھی نہ ہو اس کو لے کے. ابھی دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, یہ اپنے ہاتھ سے ڈیزائن دے تو بیٹھے ہیں, ان بٹوین ابھی بھی کوئی کھچڑی پک سکتی ہے, یا جو پیپلز پارٹی یا گورنر جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم پھر اپنا لے آئیں گے یا ہمارا حق ہے, تو شاید اس طرف نہ زور لگنا شروع ہو جائے. اچھا, عدم اعتماد ہو سکتی ہے. دیکھیں اب ایک نے ریزائن لیا, اگلے نے ووٹ نہیں لینا, ہاں ووٹ ہی لے گا. بالکل. یہ جی تو نہیں کہ نوٹیفکیشن جاری کر دے گا پچھلا کہ اب یہ وزیر اعلیٰ جی ہوگا. جی تو ووٹ ٹھیک ہے. لینا ہے تو پھر ووٹنگ کے ٹائم پہ عدم اعتماد بھی آتی ہے, تو ووٹنگ کے لیے ہوتی ہے نا, تو اب جی یہ بھی ووٹنگ کے لیے ہی ہوگی. تو ووٹنگ آپ نے خود ہی عدم اعتماد لے ہے سمجھو,
ٹیکنیکلی. اب ٹھیک ہے اعتماد کا اسامہ ووٹ صاحب، چاہیے. اس سے ویسے پی ٹی آئی آپ کو کیا لگ رہا ہے، مضبوط ہوگی اب کمزور ہونے لگی؟ نہیں پی ٹی آئی کمزور ہونے لگی ہے، پی ٹی آئی نے مضبوط کیوں ہونا ہے؟ اور ان تلوں میں تو تیل نہیں ہے، ایسی فضول باتیں ہیں. عمران خان کی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کی آواز ہی ان کو نہیں سنتی، وہ کیا کہہ رہا ہے ابھی تک ان کو نہیں پتا. نہ اس کے فالوورز، خصوصاً فالوورز کا تو نہیں کہہ سکتا، ان کو تو سمجھ آ رہی ہوگی عوام کو، عوام جی عمران خان کیا کہہ رہا ہے. لیکن یہ جو آپ کے اس پاور پالیٹکس کے جو لوگ ہیں یا یہ جو سیاسی گھوڑے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کون سی بولی بول رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے. بیسیکلی کسی کو ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی تو پھر اس میں جان آئے گی، اور وہ میرا خیال ہے ینگسٹرز کو شاید تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہے، باقی تو پروفیشنلی اسی طریقے سے پلے کر رہے ہیں. وہ تو بار بار ٹویٹس کر کے انقلاب کی باقی ممالک کی بھی مثال دیتے ہیں، اور ویسے بھی ینگسٹرز کو ہی وہ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں ٹویٹس میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ویسے میں اگر بات کروں پوری دنیا میں انقلابات کی بات ہو رہی ہے ہر طرف، پاکستان میں بھی ایسے کوئی بادل آپ کو نظر آتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں نا یہ بڑا محدود ٹائم رہ گیا اس کا انقلاب کو لے کے، یا چیزیں ڈیسینٹرلائز ہونے کی جو اس ٹائم زور لگے پڑے ہیں، جو انڈیا ہر طرف سے ہمیں پورا پریشر دے رہا ہے، بلوچستان کی پی کے ہر طرف، اور ایک چہرے ہیں جو بالکل وہ مناسب نہیں ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنے وزن کے اندر ہی یہ سارا سسٹم خود ہی گرے گا. اچھا. اگر یہ جنگ اور اس پریشر کے اندر ہی ایک پریشر بلڈ ہو جائے گا جس کے تحت یہ خود گر جائے، اور جس نے جیسے کہتے ہیں نا کہ اب ڈرائیور ہی نہیں رہا تو خود ہی کوئی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ جائے، اس ٹائپ کا بھی یہ فیوچر میں چیزیں ڈیولپ اس طرف بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کہیں نا انقلاب، اور وہ پوری قومیں ہیں بیسیکلی جو انقلاب لاتی ہیں. ہم تو اچھا. ایک ایگریمنٹ کے تحت جڑے ہوئے الحاق شدہ ریاستیں جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کون ہے آپ کا، اور پھر جس نظریے پہ بنے تھے آپ الحاق کیے تھے، اس کا تو اشر اشیر بھی آپ کے اس میں فالوئنگ میں نہیں ہے. نہ آپ ان آئیڈیالوجیز پہ آج موجود ہیں، نہ آپ کا سسٹم، نہ آپ کے لوگ، نہ کلمے کا نام ہی ہے. بس اللہ تعالیٰ آپ کے سپریم کمانڈر ہیں، اقتدار اعلیٰ کے مالک ہیں کانسٹیٹیوشن میں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کوئی کام. مجال ہے کہ آپ پوچھ کے کر لیں، کسی شورا میں بھیجیں یا کہیں بھی بھیج کے کوئی ٹھیک ہے. حکم نامہ لیں. پارلیمنٹ میں جاتے ہیں آپ، وہ بھی کہیں سائن، کہیں کچھ کہیں کچھ، یعنی کہ انسانی ہے یہ سارا سٹرکچر نا. تو اس میں انقلاب جی شنقلاب، اس میں بیوقوف در بیوقوف بنا جاتا ہے، ایک ٹھیک ہے. پاگل دوسرے کو پاگل بناتا ہے. اس میں انقلابوں کے لیے کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے، ڈائریکشنل اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے، ایک اپنی کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے ان تھاٹس، ان ایکٹ. پھر وہ ڈائریکشن میں جب بڑھتا ہے اس سمت میں آپ کو مل جاتا ہے. جیسے آپ بڑے کلیئر ہوتے ہیں پانی پینے کی حد تک، اتنی سی بات ہی کروں گا، باقی میں تو کلیئرٹی ہے نہیں، کہ آپ بڑے ٹھیک ہے. کلیئر ہوتے ہیں کہ اب مجھے صرف پانی چاہیے. جی اس ٹائم اگر آپ کو کوئی چائے دے دے، یا کوئی آپ کو کوئی روش لا کے یا پیس لا کے کوئی گرل چکن دے دے کہ یہ لو، تو آپ کیا کہیں گے؟ نو کہیں گے بالکل. یا نہیں؟ بالکل ایسے ہی. مٹن لے آئے، کوئی بورا دمبا لے آئے کہ یہ ٹھیک کھا پہ. ہے. جی تو آپ کیوں؟ آپ کلیئر ہوں گے، آپ کے پاس ٹھیک ہے. ڈائریکشنل کلیئرٹی ہوگی. ضرورت کی جو جیسے کہتے ہیں کہ حد تک کلیئرٹی ہوگی کہ what you actually need، تب جا کے آپ پانی کی طرف جاتے ہیں، اور آپ پھر پانی ہی لیتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں لیتے، آپ ہر چیز کو نو کرتے ہیں بیسیکلی. تو ٹھیک ہے. انقلاب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ قوم کے پاس ایک کلیئر ڈائریکشن ہو، ایک فیصلہ ہو، ایک پرابلم ہو، اور اس کو وہ سمجھ جائیں اور کہیں کہ اب ہم نے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے بس. ٹھیک ہے. پاکستان اگر ان کی ہوتی نا آج کے یہ سارا سسٹم، اور پاکستان نہیں بن سکتا تھا. پاکستان بنانے کے پیچھے جو کلیئرٹی تھی وہ ایک ہی تھی، ایک ہی مقصد تھا کہ اب چلو ایک اللہ کے نام پہ ریاست ہوگی، اس کے اندر اللہ کے حکموں کو کم از کم بجا لانا بڑا کھل کھلا کے ٹھیک آسان ہے. ہوگا، اور مائنورٹی جو ہے وہ میجورٹی میں ہوگی. ٹھیک ہے. کلیئر تھے نا، سب کو سوٹ کر رہا تھا، وہ ہو گیا. یہ باتیں اتنی سمجھنے کی ہیں، یہ آج بھی نہ سمجھی نا تو پھر بھی آپ لوگ ایسی پروگرام لوگوں سے کرتے رہیں گے اور کسی نے نہیں بتانا، ہر کوئی کہے گا بازی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسامہ صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب اس عہدے کے بعد عمران خان صاحب سے لائل رہیں گے؟ پارٹی سے غداری تو نہیں کریں گے؟ وفا نبھائیں گے؟ کیا وفا مطلب
کیا کرنا ہے اس کے بعد انہوں نے؟ مطلب کہ کوئی اپنا کوئی فارورڈ بلاک تو نہیں بنا لیں گے، کوئی روڑے تو نہیں اٹکائیں گے چیزوں میں؟ گے گا کدھر ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں ابھی صبر تو کر لیں آپ لوگ، بہت تتے پروگرام کا، تھوڑا سا ٹائم دیں ابھی اس کو، دیکھیں اسمبلی اچھا میں کیا ہوتا ہے، کیا پکتی ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، سوال ہی نہ کرنا پڑے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ علیمہ خان صاحب عمران خان صاحب کی بہن ملاقاتیں خیر کرنے کے لیے آج کل نہیں جا رہی، عمران خان ان پر کیسز بہت زیادہ ہیں، سلمان اکرم راجہ بھی کہتے ہیں اور عمران خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب وہ نہ آئیں۔ ان کا بیانیہ جو عمران خان صاحب کا جو بیان ہے وہ باقی بہنوں کے ذریعے، خاص طور پہ نورین خان نیازی کے ذریعے پہنچ جایا کرے گا۔ آپ کو لگتا ہے علیمہ خان صاحبہ نمبر 1 گرفتار ہو سکتی ہیں، اور سیکنڈلی کیا اس طرح بیانیہ اور عمران خان کا بیان اس طرح پہنچایا جائے گا اور سب اتفاق کریں گے جس طرح علیمہ خان بیان پہنچانتی تھی عمران خان صاحب؟ دیکھیں 18 تک تو کوئی بھی گرفتار ہو سکتا ہے، 18 تک تو سب چھپ چھپا جائیں تو بہتر ہے، رسک بالکل نہ لیں، اچھا اور جو جہاں بھی ہے جیسے بھی ہے وہ اپنا بچاؤ کرے۔ اور ٹھیک ہے، سیکنڈلی یہ ہے کہ نہیں، نورین بھی بالکل پراپرلی وہ کریں گی، ایڈریس کریں گی، بلکہ ان کی بھی میں نے سنی ہے 1-2 دفعہ گفتگو، اچھی ٹھیک ہے، اچھی کلیئرٹی سے بات کرتی ہیں وہ۔ ٹھیک ہے۔ اتفاق کریں گے مطلب لوگ، کیونکہ ان کی سسٹر تو جیسے علیمہ خان صاحبہ کے بیان کو بھی۔ یار انہی کی بہن ہے، مطلب جب بولے گی اس کی بات میں نے سنا ہے وزن ہے، بولے گی ٹھیک تو ہے، سنیں گے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بھئی علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ زیادہ اچھا، ٹھیک ہے ان میں کلیئرٹی تھی اور سارا تھا۔ اے اور این جو ہے نا کوئی اتنے وہ نہیں، این بھی اسکارپین نمبر ہے، اے اگر ایریز کا اگر آپ لے بھی لیں، مان لیں، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں مارس کی انرجیز ہیں، ڈونٹ وری، سیم ٹھیک ہے۔ سیم ریپلیسمنٹ ہے ایک ہی این۔ عمران خان صاحب کی اسامہ صاحب جیل سے منتقلی کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ پی ٹی آئی بہت زور شور سے یہ باتیں کر رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہیں وہ شفٹنگ ہو جائے، اگر ایسا ہوا تو مزاحمت کے لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے شفٹنگ ہوتی نظر آتی ہے اور مزاحمت ہوگی۔ دیکھیں یہ جو صورتحال ہونے جا رہی ہے نا، جس شفٹنگ کی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، 7 تک وہ کریٹیکل ہے، 7 کے بعد کافی چیزیں ان کی فیور میں چلی جائیں گی، اور ٹھیک ہے، 7 نومبر۔ شفٹنگ کے جو معاملات ہیں نا، یا یہ جو پولیٹیکل ساری آپ کی پارٹی جیسے اچھلتی پھر رہی ہیں، کچھ اور ہونے والا ہے، اس کا بھی کلپ نکالیں، کوئی صدر بنے، کوئی صدر سے ریزائن کر دے، پھر اسی جو صدر سے ریزائن کرے اسی کا کوئی وزیر اعظم بن جائے، پھر کوئی کسی عہدے کو چھوڑ کے جو آگے آئے تو کوئی پیچھے والے کو ایکسٹینشن دے کے آگے لایا جائے، تو اس طرح کا۔ اور یہ جو پھر مریم اور بلاول کی آپس میں جو ہو رہی ہے نا، یہ بیسیکلی یہ اگلے اپ کمنگ میدان کے لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ نہیں بیٹھے تو بیسیکلی بلاول اچانک کینڈیڈیٹ کی طور پہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ کی رفٹ ہے، یہ جو چل رہی ہے بیان بازی اور یہ تمام معاملات، آپ کو حکومت گھر جاتی نظر آ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی راہیں جدا کرے گی یا پھر ایک ہی ہو جائیں گے اور صلح صفائی ہو جائے گی؟ اگر پیپلز پارٹی سے صدارت لے کے ان کو وزیر اعظم شپ دے دی جائے تو ہو جائے گی، یہی پوچھ رہا ہوں۔ نومبر میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اب اتنا تو ہمیں کوئی جبرائیل نے آ کے کوئی سیدھی نہیں مارنی، ایسی بس تیر تکے ہی ہوتے ہیں۔ نومبر میں سسٹم چینج ہو رہا ہے، اس کے اندر یہ چانسز بن رہے ہیں، اسی طرف شاید ان کی ٹسل کی وجہ بھی شاید یہی ہے جو اب اس لوگوں کو نہیں پتا چل رہی۔ ٹھیک ہے اسامہ صاحب، چیز میرا آتی ہے، جی دیکھیں ہماری ایسٹرالوجی کو نا ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ کے گھر سمجھ لیں جو سیٹرن کی ریٹروگریشن جب ہوئی نا تو ڈیلے میں چلی گئی، وہی جو میں نے کہا تھا صدر پارلیمنٹ پہ اور پارلیمنٹ صدر والی پوزیشن پہ اس طرح کی صورتحال بنتی کہ صدر زیادہ اسٹرانگ ہو جائے۔ ٹھیک ہے اسامہ صاحب، یہ تو صدر جی اسٹرانگ ہونا، ماضی میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ صدر پہ آ کے کون بیٹھتا رہا ہے، بالکل تو پھر اپنا ہی بندہ کوئی ہو جس کو انہوں نے کہا ہو کہ ابھی تو صبر کر، سیدھا ہی اوپر لا کے بٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر صدر صاحب کو کہو بھائی تو سارا دن دوائیاں کھاتا، آدھا دن بیمار پڑا ہے، بیٹا تیرا ینگ ہے، وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے، ادھر آنا۔
ٹھیک ہے پھر اسامہ اسد صاحب. کیسر نہ آپ ابھی رک جائیں بھائی صاحب، آپ لوگ اسد کیسر نے پہلی دفعہ کہا ہے آئے تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں، بھئی یہ ہاں خود کہا ہی ہے. ہوتا ہے پیپلز پارٹی والے، اگر یہی لانی تھی تو پہلی حکومت بنا لیتے. بالکل صحیح ہے. تو اسد کیسر شروع میں بیسیکلی کیا، اسد کیسر کا ترجمہ کر دیں، مجھے بتائیں کیا مطلب ہے اس بات کا. اسد کیسر کے میں ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو. وہ ویسے ہی انہوں نے کہہ دیا نا پیپلز پارٹی نے کرنی ہے، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ اسد کیسر صاحب نے ہوا میں انہوں نے بات کر دی ہے میری نظر میں. اگر اسد کیسر عمران خان ہی ہے، اسد کیسر کوئی عام تھکا ٹوٹا کارکن نہیں ہے. اسد کیسر از پی ٹی آئی بیسیکلی ایک کور بنیادی لیڈرشپ. تو کہانی یہ ہو سکتی ہے، اس کو ذرا غور سے دوبارہ سوچیں جو میں کہہ رہا ہوں. اسد کیسر ایسے کوئی پاگل تھوڑی ہے مطلب. اچھا چلو اسد کیسر نے جی گرا کے اسمبلی کیا کرنی، چلو بتاؤ. لیکن اب اسامہ صاحب عدم کئی اعتماد دفعہ لے آئیں بھائی، وزیر اعظم گرا لیں، آ جاؤ جی، پھر اپنا بنائیں گے نا، تو پھر کس کا بنائیں گے وزیر اعظم؟ مل جل کے بنا لیں گے کسی کو. پھر کس طرح عمران خان کہہ لیکن دے گا ہاں. لیکن عمران خان مانیں گے نہیں. یہ کئی دفعہ ہوا ہے، وہ کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا. کہتے جب تک عمران خان صاحب سے آپ پراپرلی وہ کیا کہتے ہیں اختیار نامہ لے کے نہ آئے، تب تک آپ لوگوں کسی پہ ٹرسٹ بھی نہیں کیا جاتا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ. جب عمران خان کے ہاتھ پلے ہی سب خالی کر کے جھاڑ جھوڑ کے دکھا دیا جائے گا کہ اب آپ کے ہاتھ پلے کیا، بتائیں، نہ آپ کی پارٹی، نہ آپ کے کارکن، نہ آپ کی سب توڑ پھوڑ دی ہے، اب کر لو جو کرنا، چلو اب بل کے باہر ہی آ جاؤ اب جو کرنا کر لو، یہ لو. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ایک ہی طرح سے نہ سوچا کریں. اصل میں میڈیا نے بھی آپ لوگوں کے دماغ ایک ہی لائن پہ لگائے ہوتے ہیں، جدھر دیکھو ایک ہی ٹرینڈ چل پڑتا ہے. تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے جا کے بھی ان چیزوں کو لیا کریں. میرا تو کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ ہمارا کام آسان کریں، ہم سے آپ لیا کریں تجزیے، یہ پریڈکشن والا کام چھوڑوائیں. یہ ڈر رہتا ہے کبھی تو یہ ڈر رہتا ہے، یہ پریشر کا کام ہے، اس میں آؤٹ پٹ جو ہے دینی پڑتی ہے، نہیں اس میں صحیح یا غلط پھر میں. اسامہ نہیں صاحب صحیح یا غلط میں اب کریڈٹ آپ بھی دیکھیں تو نا ملتا ہے نا. پریڈکشن دینی پڑتی ہیں. لیکن اگر وہ یہ جیسے مزے لگائے پڑے آپ کے تجزیہ نگاروں نے، تو وہ کہتے ہوتے ہیں کہ اس وقت کے وقت میں جو ہم بات کر رہے ہیں، بس اس کے حساب سے تمام اس کے موروثی حالات دیکھتے ہوئے آج کا تجزیہ یہ ہے، صبح کچھ اور کہہ دیں گے، بیٹھ کے گپے ہی مارنی ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کہ گپے تو تھوڑی سی سٹائلش مارا کریں. چلیں آپ ایسا نہیں کر سکتے نا. عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بتا دیں. 9 مئی کے کیسز کا وہ جو ٹرائل بحال ہوا ہے، عمران خان صاحب اس میں گئے نہیں. کہتے کہ میں ورزش کر رہا ہوں، پھر میں کافی پیوں گا، پھر میں نے نہانا ہے، پھر اس طرح پھر میں آؤں گا. وہ 20 اکتوبر تک چلا گیا. عمران خان صاحب مزے میں ہیں، وہ تو ویسے بیٹھے ہیں کہ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو تھکاؤں میں. عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ ابھی 7 نومبر تک تو دیکھیں کیا کیا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. 7 نومبر گزار لیں، دسمبر سے آگے آنورڈ چیزیں ان کے لیے بہتر ہونے جا رہی ہیں. اچھا. اور یہ ویسے تو جنید اکبر صاحب کو صدارت دی گئی تھی کے پی کے کی. علی امین گنڈا پور کو سب سے پہلے صدارتی عہدہ چھوڑنا پڑا تھا کے پی کے کا. اب نئے وزیر اعلیٰ یہ دونوں مل کر کوئی مومنٹم بنا سکتے ہیں تحریک کی طرف. بات دوبارہ تحریک چلے گی پشاور جلسے کے بعد سے، اب جو معاملہ ٹھنڈا ہوا ہوگا. 18 سے پہلے نا کوکب صاحب سب وائنڈ اپ ہو چکا ہوگا. ابھی تو کوئی تحریک کی نام و نشان نہیں. 18 سے پہلے وائنڈ اپ ہو جائے گا. پھر تحریک کرنے کے لیے کوئی کسی کا ہونا بھی تو چاہیے نا. ہاں کوئی ہونا بھی تو ضروری ہے تحریک کے لیے. اصل بات یہ انریسٹ تو ہو سکتا ہے، احتجاج جیسا کشمیر میں اٹھا ایسا آپ کے کہیں اور اٹھے، کسان احتجاج کرے، عوام ان کے پیچھے نکل آئے، اپوزیشن کے پیچھے نکل آئے. یہ ساری چانسز موجود ہیں. ٹھیک 18 ہے. تک 18 تک بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں ایک تھوڑی سی گیپ آنے ہے، مطلب 18 سے پازیٹیوٹی کی ریشو شروع ہو جائے گی بیسیکلی. ٹھیک ہے. اور اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اب جب ہم بات کریں انہی دنوں میں بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو ٹھیک رہا ہے. ہے. آپ کا ہر ٹائم میڈیا ایک نئی تھرو پہ ہوگا، نئی خبر پہ، نئے اس پہ ویسے آگ لگی ہوگی ہر طرف. اس کے بعد تھوڑا سا سکون ہوگا. اس کے اندر پھر دیکھیں لیٹ سی آگے عمران خان کی وہ 7 نومبر بھی پھر آگے پہنچی پڑی ہے، اور چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس صحیح میچور ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، محمد اسامہ علی صاحب کی اپنے گفتگو سن لی. 18 ڈیٹ تک، 18 اکتوبر تک آپ لوگوں نے اب ذرا
گرما گرم خبریں سننے کے لیے گرما گرم ریڈنگز انہوں نے اپنی کیلکولیشن پریڈکشن دے دی ہیں. اب ہونے کے حوالے 18 تک آپ لوگوں نے دیکھنا ہے, اور اسامہ صاحب سے بھی میں گائے بگائے اس پر بات بھی کرتا رہوں گا. مجھے اور اسامہ علی صاحب کو اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.